السلام علیکم. پروگرام ہمارا پاکستان میں خوش آمدید. میں ثنا کیوان اور آج پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے مرتضیٰ ڈار صاحب, کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے فہیم صدیقی صاحب, جبکہ اسلام آباد اسٹوڈیوز سے ہمیں سہیل بھٹی اور اسکائپ لنک کے تھرو ثنا مرزا جوائن کریں گی. آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین, سب سے پہلے بات ہوگی نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے, جس کی تیاریاں اس وقت زور و شور سے کی جا رہی ہیں. 15 اکتوبر کی جو ڈیڈ لائن ہے, ایک ڈیٹ ہے, وہ سامنے آئی ہے. لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے, لاہور آئیں گے اور استقبال کون کریں گے؟ استقبال کریں گی جی مریم نواز صاحبہ. اور اس ٹائم جو استقبال کیا جائے گا نواز شریف کا, وہ پچھلے استقبال کی طرح نہیں ہوگا. جو کمیاں تھیں, کوتاہیاں تھیں پچھلے استقبال سے ریلیٹڈ, اس کو اوور کم کرنے کے لیے یا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ڈیوٹیز ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں, وہ دے دی گئی ہیں مریم نواز صاحبہ کو. اب سوال ہمارا یہی ہے اس سے جڑا, کیا مریم نواز کی نگرانی نواز شریف کا ویسا استقبال ممکن ہے جو نواز شریف اور نون لیگ کی خواہش ہے؟ سب سے پہلا یہی سوال لے کر میں مرتضیٰ ڈار صاحب کے پاس آ جاتی ہوں, ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ ان کی رائے کیا ہو سکتی ہے اس سے. جی ڈار صاحب. دیکھیں جی, نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ اب ایک مہمہ بن چکی ہے, اور نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کے جتنی سٹیٹمنٹس, بیانات, تبصرے, تجزیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کر چکے ہیں اور بہت سارے اینالسٹ اس پہ اپنی رائے دے چکے ہیں, اب اس حوالے سے آپ بات کریں تو کچھ سمجھ نہیں آتی, کچھ کلیئرٹی نہیں ہوتی. ہاں, ایک چیز بالکل کلیئر ہوتی, عیاں ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ نواز شریف صاحب شاید لیول پلینگ فیلڈ بھی مل جائے تو پاکستان آتے دکھائی نہیں دیتے. اب مسئلہ اس میں آ جاتا ہے آئینی. آئین قانون یہ کہتا ہے کہ وہ پابند سلاسل ہوں گے, کیونکہ وہ یہاں سے پابند سلاسل ہی تھے. اپنی طبیعت ناسازی کی وجہ سے, علاج کی غرض سے وہ یہاں سے رخصت لے کے گئے. ان کے بھائی نے اس کی گارنٹی دی, 25 روپے کے سٹیمپ کے اوپر انہوں نے لکھ کے دیا کہ جی میرا بھائی واپس آئے, اگر نہ آیا تو میں اس کا گارنٹر ہوں. یہ وہی شخص ہے جو اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں, شہباز شریف صاحب. نہ شہباز شریف صاحب کی اس گارنٹی کا کچھ ہو سکا, نہ نواز شریف صاحب واپس آ سکے, اور نہ ہی نواز شریف صاحب کی واپس پاکستان آنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی چیز جو ہے وہ گراؤنڈ پر ریالٹی کی صورت میں موجود ہے. ہاں, ایسی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی کھڑے ہو کے لندن میں غالباً ان کے اپارٹمنٹ کے باہر کہا کہ جی 14 اکتوبر کو آ جائیں گے. پھر جس طرح فرما رہی ہیں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ واپس پاکستان آ جائیں گے. ابھی تک تمام تر چیزیں جو ہے وہ ہوا میں معلق ہیں. جب تک وہ یہاں پر لینڈ نہیں کرتے, آئین قانون اپنا رستہ اختیار نہیں کرتا, تب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. ہاں, نواز شریف صاحب لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب ہمیشہ سے ہی تمام تر چیزوں کو سیٹل کرنے کے بعد گراؤنڈ میں اترتے ہیں. اس حوالے سے جس سمت میں چیزیں جا رہی ہیں, یقینی طور پہ آئین اور قانون کے نام کی تو فی الحال کوئی چیز ہے نہیں. آئین اور قانون جو ہے وہ کیا ہے, مجھ سے بہتر, آپ سے بہتر, جو ہمارے ناظرین اس وقت بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. تو چیزیں کب کہاں کیسے انفولڈ ہو جائیں, کس طرح وہ نواز شریف کی فیور میں چلی جائیں, یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے. اور یہ وہی نواز شریف ہے جو اس وقت عدالتوں سے مفرور بھی ہیں, ابسکانڈر بھی ہیں, اشتہاری بھی ہیں. یہ میں نہیں کہتا, اس ملک کی آئین, اس ملک کی عدالتیں جو ہیں ان کے حوالے سے کہہ چکی ہیں. ٹھیک ہے فہیم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملکی سیاست نامے پر کیا یہ واپسی نواز شریف کی کوئی اثر انداز ہوگی؟ جو اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے, مریم نواز کی بھی خواہش ہے, ان کی خواہشات اس سے پہلے بھی بہت ساری ہمارے سامنے آ چکی ہے جس کا قوم کو بھگتنا بھی پڑا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اسی طرح سے خواہش ہے جس طرح ان کی کہ استقبال کھل کر کیا جائے گا نواز شریف کا, ایسا ہی ہوگا؟ اچھا نا, ایک بات مجھے ذرا بتائیے گا, یہ جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کھلاڑی کہتے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جالا کہتے ہیں, یہ مسلم لیگ کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ پٹواری. ایک تو برا سا لفظ ہے, وہ تو مجھے یاد نہیں, ایک اور ورڈ ہے جو ان کے سیاسی ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے. خیر, نہیں آپ کو یاد آ رہا, مجھے بھی نہیں یاد آ رہا. تو میں اصل میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں, نواز شریف صاحب کا آج آپ نے پھر ٹاپک رکھ لیا. عوام کی آپ بات نہیں کرتی ہیں, آپ نے وہ لفظ استعمال کر لیا جس کے اوپر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو, کیونکہ یہ نون لیگ کلیم کر رہی ہے نا فہیم صاحب کہ آئیں گے, نواز شریف خود بھی کہہ چکے میں آؤں گا تو میں ختم کروں گا نا. اس پہ بھی آ رہا ہوں. تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کب آ رہے ہیں وہ. دیکھیں, جو ابھی کچھ دن پہلے جو ہے, 4 سے 5 دن پہلے گورنر سندھ صاحب جو ہیں وہ ان سے ملے تھے. ہاں جی. نواز شریف صاحب سے جمعے کا دن تھا, نماز بھی جمعے کی ساتھ ہی پڑھی تھی انہوں نے. جی. اس کے بعد میری ان سے بات ہوئی یہاں پہ, یہاں سے میں نے انہیں کال کیا, میں نے ان سے تفصیلات پوچھی اس ملاقات کی. صحیح. اس ملاقات میں نواز شریف صاحب نے گورنر سندھ صاحب سے یہ کہا کہ وہ اکتوبر میں واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان سے ملے کیوں تھے, کیا آپ کسی کا کوئی میسج لے کر گئے تھے وہاں پہ؟ انہوں نے کہا ہاں میں کسی کا میسج لے کر آیا تھا, میں نے انہیں وہ میسج پہنچایا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں سچویشن چینج ہونے جا رہی ہے ملک کی, ابھی کچھ تبدیلیاں ہونی ہیں بہت اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی. اچھا. وہ تبدیلیاں ہو جائیں گی, اس کے بعد جو ہے
وہ عدالتوں میں کچھ درخواستیں دائر ہوں گی اور ان درخواستوں کے اوپر ہونے والے فیصلے وہ تعین کریں گے اور فیصلہ کریں گے کہ جناب اپنے نواز شریف صاحب جو ہے وہ کب واپس آئیں گے. یہ کلیئر ہے کہ انہوں نے اکتوبر میں اب واپس آنا ہے. لیکن میرے ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں ذرا سا جاننا چاہتا ہوں, جو نون لیگ کے دوست ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اس پروگرام کے توسط سے. آج ان کے ایک اہم رہنما طلال چودھری صاحب کراچی میں تھے. انہوں نے بڑی عجیب سی بات کہی. انہوں نے کہا مسلم لیگ نون 10 سال حکومت میں رہی ہے لیکن اس نے کبھی کراچی سے کچھ لیا نہیں, ہمیشہ کراچی کو کچھ دیا ہے. وہ جو کچھ دیا ہے نا وہ مجھے نظر نہیں آیا, وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. ہاں لیا مجھے ضرور یاد ہے کہ 70% ریونیو سال کا کما کے کراچی دیتا ہے. وہ جو آپ نے لیا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, اور دیا کیا ہے آپ نے. آج بھی کراچی کے جو حالات ہیں اور کراچی کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہے یہ سب جو ہے ان 10 سالوں میں ٹھیک ہو سکتا تھا. آج جو لوگ جس حال میں ملک کے پہنچے ہوئے ہیں, یہ حال کی اگر وہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ آ کر ٹھیک کر دیں گے تو ذرا وہاں سے بیٹھ کر ہی کچھ بتائیں تو صحیح, کوئی ایک پلان تو دیں کہ وہ یہ کریں گے. آ کر عوام تبھی نکلیں گے نا استقبال کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے استقبال کی جو تیاری کریں گی, پہلے سے زیادہ عظیم الشان استقبال ہوگا. کس بنیاد پر ہوگا؟ صرف اس ایک جملے کے اوپر کہ وہ آ کے معیشت کو چٹکی بجاتے ٹھیک کر دیں گے, نہیں ہو سکتا. ان کو وہاں بیٹھ کر کوئی ایسا لاہعمل دینا پڑے گا کہ جس کی بنیاد پر عوام ان کے استقبال کے لیے نکلے اور انہیں یہ نظر آئے کہ ہاں بھئی کوئی مسیحا آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے جو ان کے مسئلے حل کرے گا, کوئی آ رہا ہے جو انہیں پیٹرول, ڈیزل, بجلی, گیس, ڈالر کی اوپر جانے سے بچائے گا. اگر یہ کچھ نہیں ہوگا تو بھئی مجھے تو نظر نہیں آتا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو بہت اچھا استقبال ہوگا. کہ بے روزگاری ختم کی جائے گی, مہنگائی ختم کی جائے گی, اگر چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے ہیں نواز شریف تو وہ کر دیا جائے گا جو اس سے پہلے نہیں ہوا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملکی سیاست پر کس طرح سے اثر انداز ہوگی نواز شریف کی واپسی؟ نواز شریف صاحب اس ماہ واپس آ رہے ہیں. ہاں جی, میرا سوال یہ ہے کہ یقینی طور کے اوپر یہ ان کا ملک ہے, وہ علاج معالجے کے نام کے اوپر بیرون ملک گئے تھے نومبر 19 میں. تقریباً 4 سال کے لگ بھگ انہیں عرصہ ہونے والا ہے جب ان کی صحت اتنی بہتر ہو چکی ہے کہ یورپ کے مختلف ممالک کا وہ دورہ کرتے ہوئے دکھائی دیے. دبئی وہ آئے, سعودی عرب وہ گئے, پھر وہ دبئی آئے, پھر وہ لندن گئے. تو وہ ان کی طبیعت حشاش بشاش ہے. تو 15 اکتوبر کیوں, 15 ستمبر کو آئیں, وہ 10 ستمبر کو آئیں, فوری طور پر ان کو آنا چاہیے. جو کچھ مرضی واپس آئیں گے قانون کے مطابق ایک فارمیلٹی ہے, اس کو انہوں نے سامنا کرنا ہے. تو ان کو ہر صورت واپس آنا چاہیے, لیکن ہر ماہ کی تاریخ پہ تاریخ دینے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے یقینی طور کے اوپر. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کیا اثر انداز ہوگی اس پاکستان کی سیاست کے اوپر اور اس وقت جن حالات سے دوچار ہے. ہاں جی, ہم اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ جیل میں تھے نومبر 2019 میں, تمام تر ان کے متعلق جو سارا اس وقت پروسیس ہوا, سزائیں ہوئیں, اس کے باوجود کہ ان کا ایک سخت ترین ان کے مخالف سٹنگ گورنمنٹ میں تھے, پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی, اس کے باوجود جو بھی پروسیس انہوں نے کیا وہ اس مشکل ترین حالات میں وہاں سے بیرون ملک جانے میں کامیاب ہوئے. بیرون ملک بیٹھ کے انہوں نے پاکستان کی پوری سیاست کا نقشہ بدلا, یہ حقیقت ہے, مختلف تقرریوں کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ جو اپریل 2022 کو ہم نے دیکھا, اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں باہر بیٹھ کے رول پلے کیا. ایٹ لیسٹ ان 3-4 سالوں میں انہوں نے پورا پولیٹیکل لینڈسکیپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر وہ چینج کرنے میں کامیاب ہو گئے. چلیں اب ان کو ضرور واپس آنا چاہیے. اب سب سے بڑا ان کا سوال اور کڑا امتحان یہ ہے کہ ان کی منشا کے مطابق تمام تقرر و تبادلے بھی ہو چکے, سیٹ اپ بھی چینج ہو کے, نگران سیٹ اپ جو آئے ہیں وہ بھی ان کی منشا اور ان کی چوائس کے عین مطابق آئے ہیں. ٹھیک, اصل اب ان کا امتحان یہ ہے کہ واپس آنے کے بعد وہ پاکستان کی پولیٹکس میں اب کیا انفلوئنس کریں گے, وہ جن مسائل میں پاکستان گھرا ہوا ہے ان مسائل سے نکالنے میں کس حد تک وہ مددگار ثابت ہوں گے, اور جو غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے پاکستان کے اندر اس کو ختم کرنے کے اندر وہ کیا پروڈکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. یہ وہ بڑے اہم سوال ہیں جو اکتوبر میں اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس سے طے ہوں گے. کیونکہ اس وقت جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جو مشاورت کے لیے گئی, یہاں ہم ان سے کویشچن کرتے ہیں. انہوں نے ایک بینچ مارک بنایا ہوا ہے, ایک تھم رول بنا دیا ہے کہ الیکشن ہونے کی راہ اس وقت ہموار ہوگی جب نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے. جب تک وہ واپس نہیں آتے الیکشن ہونے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی, چونکہ ان کو پتا ہے ان کی اس لیول پہ کنیکٹیوٹی ہے جس وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے کہ فی الوقت الیکشن کا ٹائم نہیں ہے, الیکشن کا ماحول نہیں ہے. تو ان کو ایک بینچ مارک کے ساتھ بنایا گیا ان کی واپسی کو, وہ واپس آئیں گے.
تو معاملات الیکشن کی طرف جائیں گے. الیکشن کی طرف جائیں گے تو ہماری قدر پولیٹیکل سٹیبلٹی کا سلسلہ شروع ہوگا, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے کے بعد ہی ہم معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی جانب سفر شروع کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا. ثنا سے میں پوچھ لیتی ہوں. ثنا, آپ کو کیا صورتحال لگتی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی چیئرمین اس وقت جیل میں ہے, مولانا صاحب غائب ہیں, زرداری صاحب دبئی چلے گئے. ایسے میں سب کی نظریں سیاسی منظرنامے پر پاکستان میں صرف ٹکی ہیں نواز شریف پر. آئیں گے نواز شریف ملک کی سیاست کا جو پہیہ جام ہے, معیشت کا پہیہ جام ہے, اس ٹائم مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, پریشانی ہے, پیٹرول, بجلی, چینی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن تب جب نواز شریف آئیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہی واحد آپشن رہ گیا ہے, یا صرف مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے, عوام کو صرف سمجھایا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ ثنا آپ کا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہمارے سارے پینلسٹ بڑی مختلف رائے دی ہیں اس حوالے سے, لیکن میں کہتی ہوں کہ 3-4 چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے, اور اس کے بعد شاید ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا آنا واقعی فائدہ مند ہوگا یا پھر نہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو بھی سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ اس پر غور کرنا پڑے گا کہ آیا وہ اکتوبر میں بھی پاکستان آتے ہیں یا پھر نہیں. ایک تو وجہ یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب جو موجودہ ہیں اور کچھ عرصے میں سابقہ ہونے والے ہیں, ان کی جو موجودگی تھی وہ بہت بڑا ایک کویسچن مارک تھی, اور اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو ڈیلے کرنا پڑا اپنا آنا. اب جب انہوں نے ستمبر سے اکتوبر بھی کیا تو اس میں بھی جو ایک لمبا پیریڈ بیچ میں آیا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد وہ یہ دیکھیں گے کہ حالات ان کے لیے کس حد تک سازگار ہوتے ہیں, اور کیا واقعی ان کے لیے یہ درست ہوگا کہ وہ اکتوبر میں بھی آتے ہیں یا پھر نہیں. پھر آپ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھیں جو نواز شریف صاحب کے آنے سے کسی حد تک کنیکٹڈ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے آج نیب کے حوالے سے جو کیس سنا ہے, اور وہ ترامیم کے خلاف ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کورٹ میں لے کے گئی ہے کہ نیب امینڈمنٹس نہیں ہونی چاہیے تھی, اسپیشلی جو جولائی میں کی گئی تھی, اور اس پہ چیف جسٹس صاحب اپنے ریمارکس بھی دے چکے ہیں کہ جولائی کی جو امینڈمنٹس تھی وہ انتہائی غلط تھی. تو آپ کو ایک سپریم کورٹ کا ایک فیل کی آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ سپریم کورٹ موسٹ پروبیبلی کیا کرنے والا ہے. جو انہوں نے ایک شارٹ اینڈ سویٹ ڈیسیجن کی بات کی ہے کہ ہم اپنے آنے والے چند دنوں میں دیں گے, خاص طور پر چیف جسٹس صاحب کے جانے سے پہلے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ نیب ترامیم کو اڑا دیں گے, یا پھر وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی گنجائش پیدا کریں گے جس سے ان ترامیم کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا سکیں. تو اگر وہ اعتراضات درست سمت میں جاتے ہیں اور اس کو ریکنسیڈر کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ جی وہ ترامیم کے اوپر دوبارہ غور کرے پارلیمنٹ, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کیسز جہاں پر رکے ہیں ان کیسز کو وہیں سے شروع ہونا ہوگا, کیونکہ ہمارے قانون میں یہ واضح نہیں ہے کہ وہ تمام کیسز جو کہ نیب نے ختم کیے یا جو بند کر دیے گئے وہ اس کے بعد کس کے پاس جائیں گے. آیا ایف آئی اے کے پاس جائیں گے, آیا ایف بی آر کے پاس جائیں گے, آیا پولیس کے پاس جائیں گے؟ یعنی کہ اگر وہ کرپشن کیسز تھے تو نیب کے اختیارات تو محدود ہو گئے. ہر دوسرے کیس میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی نیب اس کیس کو نہیں سن سکتا, لیکن وہ جو کرپشن کا کیس ہے اس کو اب کون سنے گا یہ واضح نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر نواز شریف صاحب کو یہ بالکل دیکھنا بھی پڑے گا اور سوچنا بھی پڑے گا کہ اگر وہ کیسز کھلتے ہیں تو پھر ان کے آنے کی ٹائمنگ صحیح ہے یا پھر نہیں. دوسرا, ہمارے ایک دوست ابھی بات کر رہے تھے کہ جو ابھی ٹیم ہے وہ نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کی انڈرسٹینڈنگ سے آئی ہے, تو میں اس سے کسی حد تک متفق نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کے اوپر بڑے شدید تحفظات تھے مسلم لیگ نون کو, اسپیشلی پرائم منسٹر کو اور ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں. ایک خاص لابی تھی, اس خاص لابی کے یہ فیوریٹ لوگ تھے اور انہی کی وجہ سے یہ لائے گئے ہیں اور انہوں نے ہی ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے. اس کے اوپر کچھ تحفظات ریزرویشن رکھی تھی مسلم لیگ نون نے, لیکن ظاہر سی بات ہے ان کو سنا نہیں گیا, ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا, اور انہوں نے ایک خاموشی کے ساتھ کوشش یہ کی کہ وہ اس نوٹ پہ چھوڑ جائیں کہ جو مسائل ہیں اب اس کا سارا ملبہ جو ہے اس حکومت کے اوپر آئے گا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اگلے 15 جو دن گزرے ہیں اس حکومت کے, اس میں جو ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں بجلی کے نرخوں کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے, وہ فیس کر رہی ہے. لیکن سب کو پتا ہے کہ جو کچھ مسلم لیگ نون کر کے گئی ہے ایونچولی اس کا خمیازہ موجودہ حکومت بھگت رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب ایک تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے آئیں گے, دوسرا وہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں لے کے آئیں گے, ان کے پاس ابھی تک کوئی نیریٹو نہیں ہے. اگر آپ بات کریں تو وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر ان کے پاس ابھی کوئی نظریہ موجود نہیں ہے کہ عوام کے سامنے آخر بات کیا رکھنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بہت سی چیزوں کو غور کرنا چاہیے. ایک بڑی گلیمرس قسم کی انٹری تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن پھر پریکٹیکلی اس پالیٹکس کے اندر آنے کے بعد ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دائیں بائیں جو مسائل ان کے گرد ہیں اس سے انہوں نے آخر نمٹنا کیسے اور اپنے لیڈر کو مسلم لیگ نون نے بچانا کیسے ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی بھی جو تلوار ہے وہ ہوا میں لٹک رہی ہے اور ان کے سر پر لٹک رہی ہے نواز شریف کے, کہ ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے آنے والے وقت میں. تو ڈاکٹر صاحب پھر ایسے میں فیصلہ کیوں کر رہے ہیں نواز شریف وطن واپس آنے کے لیے؟ دیکھیں جی, نواز شریف وطن آنے کا فیصلہ کیوں کر رہے ہیں, اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی بجائے میرا خیال ہے ڈیبیٹ اس پہ کرنی چاہیے کہ نواز شریف پاکستان آنے کے لیے اب بہت لیٹ ہو چکے ہیں. یعنی کہ وہ لاری چھوٹ چکی ہے اور وہ سواری چھوٹ چکی ہے جس سواری کا نام ان کے ووٹ بینک سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کے سپورٹر سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے, ان لوگوں سے یا ان کے سینٹیمنٹ سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے جو ان کے
پیٹھ پیچھے یہاں پہ ان کی سپورٹ جاری رکھے ہوئے تھے, نعرہ لگاتے تھے. سب سے پہلے تو سوال ان سے پوچھنا چاہیے کہ بیچارو بھائیو, تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تمہارا قائد میدان میں ہی موجود نہیں ہے, وہ تو کہہ کہ دوائی لینے گیا تھا اور اس کے بعد آیا نہیں ہے. تو ان سے تو پوچھا جانا چاہیے کہ کہاں ہے آپ کا قائد. اب قائد سے پوچھ لیتے ہیں بھائی قائد نے آنا یا نہیں آنا. تو قائد نے اب آ کے کرنا کیا ہے؟ اگر قائد آئیں گے تو ان کو وزارت عظمیٰ چاہیے. وزارت عظمیٰ پہ ان کو بٹھانے کے لیے کچھ حد تک تو چلیں آپ کو پبلک سینٹیمنٹ کی اڈیپٹیبلٹی چاہیے کہ یار چلیں لوگ اس چیز کو مان لیں کہ نہیں میاں صاحب ہی ہیں جو ہمیں اس سارے مصیبت سے, اس مسئلے سے نجات دلا سکتے ہیں. تو بھائی میری آبزرویشن یہ ہے کہ لوگ اس سینٹیمنٹ کو, میاں صاحب کو ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. گراؤنڈ پر موجود ریالٹیز اس کی جانب اشارہ نہیں کرتی. گراؤنڈ پر موجود ریالٹیز, پبلک سینٹیمنٹ ایٹ لارج میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. آپ کو یہ بات اچھی لگے یا آپ کو یہ بات بری لگے, یہ ایک ریالٹی ہے. آپ چاہیں تو پریویس کوئی رینڈم, کوئی پبلک یا کوئی آپ پرائیویٹ سرویز اٹھا لیجئے, آپ اس کی طرف نظر دوڑا لیجئے. سو میاں صاحب کا واپس پاکستان آنا, سولوشنز دینا اب بہت دور کی بات ہو چکی ہے. پہلے میاں صاحب کے اپنے حوالے سے ان کے اپنے سولوشنز, اپنے درد, اپنے مسئلے مسائل جو ہے پہلے ان کو اس کا مداوع کرنا. ان کا مداوع نہیں ہو پا رہا, تو ان کا مداوع ہوگا تو پھر ظاہر ہے ان کے مسئلوں کا ہوگا. ٹھیک ہے, نون لیگ کی تو خواہش ہو سکتی ہے کہ نواز شریف وطن واپس آ جائیں اور وہی سب کچھ آ کر ٹھیک کر دیں, تو لیکن کیا پاکستان کی عوام بھی یہی چاہ رہی ہے؟ دوسرے اینڈس پہ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ 16 ماہ جو پرفارمنس رہی ہے نون لیگ کی, جو پہاڑ عوام پر, پاکستان کی عوام پر توڑ دیے ہیں نون لیگ نے, تو اب کیا ان کو لگتا ہے کہ عوام دیکھ رہی ہے نواز شریف کی طرف ایکچولی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنا ایک بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے کہ جب 2003 کے الیکشن میں جب وہ جیت کر آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے جو کام کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت انہیں وہ کام نہیں کرنے دیے گئے. پھر 2013 کا جب انہوں نے الیکشن جیتا اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی گئی انہیں وہ سب نہیں کرنے دیا گیا. 2014 کے آپ کو 2 دھرنے یاد ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے جو کچھ اس دور میں ان کے خلاف ہوتا رہا کہ کبھی اقامہ پاما نکال لیا گیا, کبھی پاناما نکال لیا گیا, کبھی جو ہے ڈان لیکس نکال لی گئیں, یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس دور میں بھی اگر وہ آپ آخری ان کا 3 سال کے بعد کا وقت دیکھیں تو کئی آپ کو ایسے منصوبے نظر آتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر مسلم لیگ نون آج بھی ایک بیانیہ بنا سکتی ہے کہ جناب ہم اس وقت یہ سب کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں نہیں کرنے دیا گیا اور ہم سے جو ہے وہ حکومت بھی ایک موقع پہ چھین لی گئی. اس کے بعد اگر آپ لاسٹ 16 ماہ کی بات کرتے ہیں تو 16 ماہ صرف اور صرف آپ مسلم لیگ نون کے گلے میں نہیں لٹکا سکتے. اگر جو ہے وہ احسان اقبال صاحب جو ہے وہ واضح الفاظ میں کہہ چکے نا کہ جناب چینی کی درآمد کی اجازت تو جناب نوید قمر صاحب نے دی تھی, اور نوید قمر صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو جناب چینی مزید اسمگل ہو جاتی. خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے پاس آج بھی ایک بیانیہ بنانے کی گنجائش موجود ہے, چونکہ وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ مختلف چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں. لیکن اصل بات یہی ہے, کیا 15 اکتوبر کے ساتھ سال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ نہیں کیا گیا شاید. تو کیا وہ اسی سال آ رہے ہیں؟ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے کل ایک بڑی مزے کی بات کہی ہے. انہوں نے کہا غیر ملکی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ کوئی ٹائم فریم الیکشن کا نہیں دیا جا سکتا. جب الیکشن کا کوئی ٹائم فریم یہ بھی طے نہیں ہے تو نواز شریف صاحب نے یہاں پہ آ کے کیا کرنا ہے انہوں نے یہاں آ کے؟ ٹھیک ہے سہیل صاحب, روز نواز شریف کی بات نون لیگ کر دیتی ہے, کیا نکالنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں سے؟ دیکھیے نون لیگ کا انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی ودن پارٹی جو انہوں نے دوبارہ سے اگر ایمرج ہونا ہے, جو انہوں نے فیوچر میں اگر کوئی لیڈنگ رول لینا ہے تو ان کو اس وقت اندازہ ہے کہ اس کے اندر نواز شریف کا کتنا اہم کردار ہے. اب میں اس کو شاید چیزوں کو اس طریقے سے نہ اس وقت اسکرین پہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے بیان نہ کر پاؤں کہ آپ سن کر حیران ہوں گی کہ ایک ایسا شخص جس کو سزا سنائی گئی ہو, وہ مجرم ہو اور اس کی بدترین مخالف جماعت برسر اقتدار ہو, لیکن کچھ ہی مہینوں کے اندر وہ شخص جب بیرون ملک چلا گیا, وہاں سے بیٹھ کے جس طاقت کا استعمال انہوں نے کیا, جس طریقے سے فیصلے انہوں نے کروائے, جس طریقے سے اپوائنٹمنٹس انہوں نے کروائیں, جس طرح پورا پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج کروانے میں انہوں نے رول پلے کیا, پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی انڈیویجول نہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی وہ انفلوئنس استعمال نہیں کر سکی. اب ان کے پاس کیا گدڑ سنگی تھی, ان کے پاس کیا جادو کی کوئی چھڑی تھی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پوری نون لیگ نے نواز شریف کے اوپر تکیہ کیا ہوا ہے کہ جو آ کے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جو کچھ اب تک وہ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے ان کو پاناما سے ایک غلط کیس بنایا گیا, پاناما میں نام نہیں تھا, اقامہ پہ نکال دیا, مانیٹرنگ جج تھے, غلط طریقے سے نکالا گیا, ججز کی آڈیو ویڈیوز انہوں نے ریکارڈ کی,
اور اس کے بعد آ کے خود جب عوام میں جائیں گے تو وہ جو سارے اپنی سچویشن کو، اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کو سیل کریں گے، تو وہ دوبارہ سے عوام کے اندر اپنی پوزیشن کو کسی نہ کسی حد تک، کسی نہیں کافی حد تک گین کریں گے. تو سب کا انحصار اس کے اوپر. اس کے علاوہ اگر نواز شریف واپس نہیں آتے الیکشن، اگلے آئندہ الیکشن سے پہلے، نون لیگ کے اندر اتنے گروپس بنے ہوئے ہیں کہ نون لیگ ایک پارٹی کی شیپ میں ایک متحد ہو کر آگے بڑھ نہیں سکتی، اندر اتفاقی رائے نہیں ہے. وہ ایک فیکٹر ہے، ایک فرد ہے جو پارٹی کو مزید جوڑے رکھ سکتا ہے، دوبارہ اس کو عوام کے اندر فعال کر سکتا ہے، اس کو اور ملک تو کی نظر فیوچر کی انداز ڈائریکشن کے نہیں کر حوالے سے. سکتے. اور آپ سہیل صاحب کی بات سے اتفاق کرتی ہیں، اثر انداز تو ہوتے رہے ہیں بہت سارے فیصلوں پر نواز شریف بھی. سوال جو ہے میرے سینئر ہے، میں ان کی بہت سی باتوں سے ویسے ہی اتفاق کر لیتی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ نظریاتی طور پر کروں یا نہ کروں، لیکن دو چیزیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ بھی ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور اختلاف کر کویسچن سکتی ریز ہیں، میں کرنا آپ کا بہت چاہیے احترام کرتا ہوں کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات نون لیگ سے اچھے ہوئے ہیں یا پھر نہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ڈیبیٹ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہی اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے 2018 میں مسلم لیگ نون کو بالکل دودھ میں سے بال کی طرح نکال دیا تھا اور پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ نون لیگ کہاں گئی تھی، چاہے پورا پاناما کا سین ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت چاہے اس کو خوش قسمتی کہیں نون لیگ کی یا بدقسمتی کہیں اسٹیبلشمنٹ کی، معذرت کے ساتھ، کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس نون لیگ کے علاوہ کوئی چوائس کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف موجود ہے جس کی لیڈرشپ اس وقت جیل میں ہے. ان کا سیاسی مستقبل بھی بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر. تو میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے بڑا زبردست کم بیک کیا ہے، اور وہ کم بیک ان کی اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، ان کے ساتھ حالات ایسے پیدا ہو گئے، اور خاص طور پر سابقہ حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی ان کی ایسی سنگین غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو دوبارہ وہ لیوریج ملی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان سے تعلقات استوار کرنے پڑیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں بلا شرم کے یہ کہہ لینا چاہیے کہ اس ملک میں قیادت وہی آتی ہے جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں. اور ہمیں اس پہ کھل کر بات کر لینی چاہیے کہ کیا مسلم لیگ نون واقعی یہ مراسم بہتر کرنے کی کوشش نہیں کر رہی. شہباز شریف صاحب کو فرنٹ پر لایا گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو ابھی نواز شریف صاحب کی بات کی جا رہی ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ واقعی وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہو سکیں گے، کیونکہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ ابھی ڈیسائیڈ ہونی باقی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو اچانک یہ پتہ چلے کہ نواز شریف صاحب نے بیک آؤٹ کر لیا ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ممکنہ طور پر کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کر لینی چاہیے کہ جو نظر آ رہا ہے ویسا ہی ہے یا معاملہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور آپ کے سامنے اگلا بھی رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آگے بڑھیں گے، بات کریں گے پرویز الہی کے حوالے سے. پرویز الہی کو گرفتاری کے بعد پہلے رہا کیا گیا اور رہائی کے بعد دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ آج صبح جو گردش کر رہی تھیں وہ جو خبریں تھیں وہ یہی تھیں کہ اٹک جیل میں بھی پرویز الہی موجود نہیں ہے، ہاسپٹل میں بھی پرویز الہی موجود نہیں ہے. ایسے میں اچانک سے خبر آتی ہے کہ پرویز الہی کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے. تو ہمارا جڑا اس سے سوال یہی ہے جو کہ فہیم میں سب سے پہلے آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں کہ آخر کیوں مسلسل پرویز الہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ثنا، ازل سے ہے مقافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا. دیکھیں جو ہماری سیاست ہے نا اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے سامنے مقافات عمل کب سامنے آ رہا ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا ماضی میں جب پرویز الہی صاحب خود اقتدار میں تھے تو کیا وہ نہیں کرتے رہے؟ چلیں چھوڑیں سب ان کو، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اس دور کو تو چھوڑ دیں. لیکن میں ایک بات اور آپ کو یاد دلاتا ہوں، پچھلے سال اپریل کا مہینہ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو کس طرح سے جو ہے وہ اسمبلی میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونے والا تھا اس وقت ڈپٹی اسپیکر کے دوست محمد مزاری کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا. ان کے بال کھینچے گئے، انہیں تھپڑ مارے گئے، انہیں لوٹے دکھائے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کی میمز بنائی گئیں کہ ان کے بال نہیں کھینچے گئے، ان کے بال تو سیدھے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. وہاں پر جو ہے وہ ایک عجیب ہنگامہ خیزی رکھی گئی. بازو یہ والا ٹوٹا، باندھ کے اس والے ہاتھ پہ آ گئے تھے پٹیاں. تو یہ سب کچھ ہوا ہے نا. تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ جب جو کچھ کر چکے ہیں اگر وہی سب کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر اس پہ جو ہے نا آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے. مجھے افسوس ہے، ذاتی طور پہ مجھے افسوس ہے کہ جو کچھ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس میں عدالتوں کی بے توقیری نظر آ رہی ہے. مجھے سب سے پہلے عدالتیں حکم پہ حکم دے رہی ہیں لیکن
پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جو کسی نے سوچا ہوا ہے کہ ان کو اس طرح سے جو عبرت کا نشان بنانا ہے. اب یہاں پر عدالتوں کا مسئلہ ہے کہ عدالتیں کیسے اپنی توقیر کو اوپر لائیں گی, کیسے اپنی توقیر کو بڑھائیں گی, یہ ہے اصل مسئلہ. لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. پنجاب میں KPK میں الیکشن کے حکم پر وہ عمل درآمد نہیں کرا سکے, اور اس جیسا صرف ایک نہیں, میں آپ کو کئی کیسز یاد دلا سکتا ہوں جن میں جو عدالتوں سے فیصلے آئے لیکن ان پر عمل نہیں ہوا, اور یہ آپ کو مستقل پرویز الہی صاحب کے معاملے میں بھی نظر آ رہا ہے. لیکن میں پھر ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ اگر آج جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں انہیں پھر تیار رہنا چاہیے کسی ایسے وقت میں جب پرویز الہی صاحب کے پاس طاقت ہوگی, اختیار ہوگا, تو وہ بھی پھر اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ, اپنے مخالفین کے ساتھ ایسے ہی سلوک کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ مکافات عمل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ثنا, آپ اگری کرتی ہیں یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ وجوہات کچھ اور ہیں, یا جنہوں نے سوچ لیا انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہی کرنا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایک کے بعد ایک ہر جماعت کے ساتھ مکافات عمل کا جو رواج ہے وہ قائم ہے. مسلم لیگ نون نے بھی بڑے عروج دیکھے اور زوال دیکھے, پیپلز پارٹی نے بھی دیکھے اور انہوں نے بھی زوال دیکھے, اور PTI نے تو بہت جلدی دیکھے. تو میرا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں بات یہ درست کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بڑی دلچسپ ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے. یہ ضرور ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسا ان کا حال ہو رہا ہے وہ اسد عمر صاحب کی طرح تعلقات نہیں رکھتے ہیں کسی خاص مخصوص حلقے میں, اس لیے ان کے اوپر وہ نظر کرم نہیں ہو رہی ہے اور وہ بھگت رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی طرح, لیکن زیادہ سیویئر بھگت رہے ہیں. لیکن کچھ حوالے سے ان کی یہ گرفتاری اور بار بار ان کا اریسٹ کرنا اس لیے اہم ہے کہ پرویز الہی صاحب کبھی بھی بہت زیادہ نظریاتی قسم کے سیاستدان نہیں رہے. اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں اور ان کے ساتھ جو ان کے الائنسز رہے ہیں تو وہ بہت جلدی اپنا پینترا بدل دیتے تھے. وہ وہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں مشرف صاحب کو 10 مرتبہ بھی وردی میں اگر وزیر اعظم بنانا پڑے یا عہدہ دلوانا پڑے تو میں دلواؤں گا. اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی سیاست یا ڈیموکریسی یا اس کے دلدار نہیں ہے, لیکن وہ اپنی جو سیاست ہے وہ مصلحتوں کے ساتھ کرتے ہیں, اپنے فوائد کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ اتنے نظریاتی ہو کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے تو بھائی اس میں آخر وجہ کیا ہے؟ کیا صرف ان کے مونس الہی کے جو احکامات ہیں وہ صرف اسی کی تابعداری کریں؟ میرا خیال نہیں ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ امپورٹنٹ فیکٹر ضرور ہے کہ وہ اپنے اسٹانس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی سیاست جو اپنے اختتامی دور کی طرف بڑھ رہی ہے اس میں وہ کچھ ایسا کر جائیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں, یا پھر اگر ہم اس کو کنیکٹ کر سکیں کہ ان کو کیا واقعی کیوں اٹک جیل میں لے جایا گیا ہے, تو پھر ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے میری تھیوری یا فلسفی غلط ہو, کیونکہ وہاں پر تحریک انصاف کے قائد موجود ہیں اور ابھی بظاہر کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ان کی نیگوسیشن یا ان کے ساتھ جو بات چیت کی کوشش اگر تو کی جا رہی ہے تو وہ کسی حتمی نتیجے میں نہیں پہنچی. تو اس میں شاید پرویز الہی صاحب ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں, اس لیے ان کو ادھر ادھر سے گھما کے اٹک جیل میں کسی طرح پہنچا دیا گیا ہے. لیکن اب اس میں ان کی جو طبیعت خراب ہو گئی وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن میں اس چیز کو اس سے کنیکٹ ضرور کروں گی کہ اگر اٹک جیل میں ایک جماعت کے صدر کو اور ایک جماعت کے چیئرمین کو رکھا گیا ہے تو اس کی کوئی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا, اگر وہ اپنے اسٹینڈ کے اوپر قائم ہے تو یقیناً اس میں مونس الہی صاحب سے ہٹ کر بھی کوئی اور فیکٹر موجود ہے جو باقی پینلسٹ میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ بہتر شاید اس پہ رائے دے سکتے. ٹھیک ہے سہیل صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ کیوں آخر مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ یا تو پرویز الہی صاحب چودھری شجاعت صاحب کے سن لیں, یا مونس الہی کے سن لیں, یا کوئی تیسرا راستہ بھی ان کے سامنے نظر آ رہا ہے ان کو؟ سنا نہیں, دو شخصیات ہیں جو ان کی بات سن لیں, یا دو شخصیات ہیں جن کو وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کے مسائل, ان کی مصیبتیں کم ہو سکتی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو جو ایک ٹاسک ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اگر یوں کہیں کہ ایک آگ کا دریا ہے اور انہیں وہ عبور کر کے آگے جانا ہے تو اس سے کم کی یہ بات نہیں ہوگی. اچھا, پہلے ان کے اپنے فرزند ہیں مونس الہی صاحب. جی, مونس الہی صاحب کی وجہ سے ان کو اتنی ہائی ایک اس کے اوپر پوزیشن لینا پڑی, اور مونس الہی صاحب ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے سیاسی راہیں بھی جدا کروائی, ان کی خاندانی تعلقات میں بھی دراڑیں ہوئیں, اور ایک مونس الہی کے مستقبل کے لیے انہوں نے اپنے زندگی کے آخری حصے میں ایک بہت بڑا مشکل فیصلہ کیا. جس دن ایک کال آئی تو اچانک اسلام آباد کے سیکٹر F8 سے وہ اچانک بنی گالا کی پہاڑی پر چلے گئے تھے. اس دن سے چیزیں ڈیفرنٹ ہو گئی تھیں, اور الٹیمیٹلی سیاسی مکافات عمل ماضی کا بھی اور آنے والے دنوں کی یہ تھی پروجیکشن کہ ان کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. مونس الہی اگر باپ کی بات پہ کنونس نہیں ہو سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کو پاکستان ضرور آنا چاہیے. اگر وہ پاکستان بھی آ جائیں تو ان کے والد کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں. دوسری شخصیت ہیں چیئرمین PTI. چیئرمین PTI بھی ان کی بات کو نہیں مان رہے, جس کی وجہ سے ان کو اٹک جیل لے جایا گیا. چیئرمین PTI سے جو وہ بات منوانا چاہتے ہیں, جو وہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن کروانا چاہتے ہیں, اگر وہ بھی ان کی بات مان لیں تو ان کی جتنی یہ صحبتیں ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. ان کے اپنے فرزند ہیں, وہ بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں.
اب اتنا بڑا ٹاسک ہے, دونوں, ایک بیٹا ہے, دوسری جانب پارٹی چیئرمین, وہ دونوں ان کی بات کو نہیں مان پا رہے اور مسلسل ان کو کوشش وہ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دونوں میں سے کوئی ایک میری بات مان لے. اب جب تک دونوں ان میں سے کوئی ان کی ایک بات نہیں مانتا تو میرا نہیں خیال کہ ان کی مشکلات کم ہوں. اب دوسری طرف آتے ہیں, اخلاقی طور کے اوپر, قانونی طور کے اوپر یہ انتہائی قابل مذمت اقدام ہے, نہیں ہونا چاہیے. جب کورٹس کے واضح آرڈر ہیں تو ان کو کورٹس کے آرڈر کی روشنی میں ضمانت اور ریلیف ملنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جی ٹھیک, مرتضیٰ آپ کی جانب آ جاتی ہوں. عدالتوں کے احکامات کو تو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے, بالکل اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے. دوسری جانب پرویز الہی بیمار بھی ہیں, ہاسپٹل بھی انہیں لے جایا گیا, وہاں پر بھی ان کی رپورٹ سے کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, ناساز ہے ان کی طبیعت. تو ایسے میں پھر کیوں ان کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, طبیعت ظاہر ہے ان کی, ویسے تو ہمارے ہاں اکثر جب لیڈران پکڑے جاتے ہیں تو طبیعت ناساز ہو جاتی ہے, لیکن پرویز الہی صاحب ظاہر ایک عمر رسیدہ آدمی ہے اور ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایسے حالات کے اندر اتنے عرصے سے ہو تو اس کی طبیعت میں ناسازی ظاہر ہو سکتی ہے. بٹ اینی وے ادر دین دیٹ, میں سارے سینیریو کو ایک اور تناظر میں دیکھتا ہوں اور میری رائے یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے, اور جو آپشن ان کے پاس بچا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہیں. ورنہ ان کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ وہ نکلیں, لاہور پریس کلب تک پہنچیں اور پہنچ کے ایک عدد پریس کانفرنس کریں, اور اس پریس کانفرنس کرنے کے بعد جو ہے آرام سے ظہور الہی روڈ پہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے اور بیٹھ کے وہاں پہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پئیں, کھانا کھائیں اور آرام کریں, ساری صورتحال کو دیکھیں. لیکن یہ کر دینے کے بعد ایک تو انہوں نے اپنے جو پرانے ان کے ساتھی ہیں چوہے شجاعت صاحب, ان کے ساتھ انہوں نے ایک ڈیوائیڈ کیا, آدھے لوگ ادھر کر دیے, آدھے لوگ ادھر کر دیے. ویسے پروفیشنلی تو ظاہر ہے وہ اپنے اپنے ٹریکس پر چل پڑے, لیکن ادر دین دیٹ ان لوگوں نے ایک کلیئر ڈیوائیڈ ہے اور ایک پوزیشن ہے جو لے لی. سو ایک ڈینٹ تو ان کو, یا ایک مسئلہ ان کو وہاں سے اس کے سامنا رہا. دوسرا یہ کہ انہوں نے وزارت عالیہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے گوائی بیکاز آف دی چیئرمین پی ٹی آئی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اب جس طرح ثنا فرما رہی تھیں, ثنا مرزا صاحبہ بالکل ٹھیک فرما رہی تھیں کہ انہوں نے اپنی اننگس تو کھیل لی, اب تو ظاہر ہے مونس کے لیے, بچوں کے لیے آگے ان کو کچھ کر کے جانا ہے, کوئی نام بنانا ہے, کوئی مقام پیدا کرنا ہے, اور اس کے لیے فی الحال اس نظریے کے ساتھ جڑے رہنا, اس پوزیشن کو بنائے رکھنا از دی اونلی آپشن اویلیبل. کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو یہاں تو وہ گھر بیٹھیں گے, گھر بیٹھے کا مطلب ہے کہ پھر اور بیک فٹ پہ چلے جائیں گے وہ اور ان کی سیاست. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں چلیں میں بیک فٹ پہ نہیں جاتا, تو وہ جا کے کس کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟ پی ڈی ایم والوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے جس کے ساتھ وہ پہلے ماضی میں لڑائی کر چکے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی, اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے, کیا کریں گے؟ وہ جس طرف بھی رخ کریں گے ان کے لیے مشکلات ہیں, اور ان مشکلات سے ان کو نکلنے کا واحد رستہ فی الحال اسی پوزیشن پر ڈٹے رہنا ہے. زیادہ تو انہوں نے مشکلات میرے حال ہے گزار لی ہیں, کچھ ان کی مشکلات رہ گئی ہیں, بیچ میں بات چیت ضرور ہو رہی ہے. ہمیں ایک مفروض ہے, ایک ایگزمپشن پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہ چیئرمین پی ٹی آئی سے گفت و شنید کر رہے ہیں, کوئی ڈیل کرا رہے ہیں, کوئی بات چیت کر رہے ہیں. یہ ہو سکتی ہے ایسی پاسبلٹی, لیکن اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے پرویز الہی صاحب کے پاس اس وقت اس کے علاوہ آپشن بچا نہیں ہے. ٹھیک ہے, عدالتیں تو موجود ہیں, لیکن پرویز الہی کے لیے ان عدالتوں سے فی الحال انصاف کی فی الحال کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, بریک کی طرف مجھے آگے جانا ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم بات کریں گے استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے, بات کریں گے سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کے حوالے سے. نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے جو اپنے عزم کا اظہار کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ فیصلہ سامنے رکھیں گے کہ نیب ترامیم کے حوالے سے فیصلہ ہونا کیا چاہیے. تو کیا یہ کسی بھی فریقین کو سنے بغیر چیف جسٹس کا یہ فیصلہ درست فیصلہ ہے؟ مرتضیٰ, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ نیب کی جو ترامیم ہے, نیب اٹ سیلف ایک احتساب کا ادارہ ہے جس نے احتساب کرنا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, اور جو مجرمان ہیں, پہلے ملزمان ہیں, ان کو مجرمان بنانے تک ایک رول پلے کرنا ہے اور پھر کیفر کردار تک پہنچانا ہے. ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نیب کی جو ترامیم ہے, اس سے پہلے جو نیب فعال تھا اس نیب نے کتنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی آئے تھے تو انہوں نے بھی آ کے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ جی میں کرپٹ کو اور چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. اس کے بعد سارے دندناتے پھر رہے تھے, کوئی مسئلہ تھا یا مصلحت تھی, لیکن ایسا ہی تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران تھے, پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران تھے, اور کہا گیا تھا کہ جی مگرمچھوں کے منہ میں ہاتھ ڈال کے جو ہم نکالیں گے پیسے. آج نہ وہ پیسے نکلے اور نہ ہی وہ مگرمچھ ہمارے سامنے آ سکے. سو یہ ایک نعرہ ہے جو تمام تر جماعتیں اور ان کے لیڈران بلند کرتے ہیں ایز این الیکشن کیمپین, اور اس کو جاری رکھتے ہیں. ہاں, ڈپارٹمنٹ بنانا پڑتا ہے, ایک ادارہ بنانا پڑتا ہے, اس کو فعال کرنا پڑتا ہے, اس کا چیئرمین تعینات کرنا پڑتا ہے, مقرر کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد معاملات کو آگے بڑھانا پڑتا ہے, چلانا پڑتا ہے. لیکن جہاں پر وہ اپنے
بتائے ہوئے اورا سے باہر نکلنے لگ جائے یا اپنے بتائے ہوئے سائز سے بڑا ہونے لگ جائے, اپنے پر پرزے زیادہ پھیلانے لگ جائے, تو وہاں پہ اس کے پر پرزوں کو کاٹنا پڑتا ہے. تو نیب کی ترامیم اس وجہ سے کی گئی. اب نیب کی ترامیم نے فائدہ کس کس کو پہنچایا وہ بچہ جانتے بھائی کس کس کو فائدہ پہنچا. اگر چیف جسٹس صاحب کے علم میں نہیں ہے, اس پر بھی بحث کریں گے, لیکن ابھی مجھے ثنا کی طرف آگے جانا ہے مطلب کیونکہ ٹائم ویری شارٹ. ثنا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ صورتحال کیا ہے جو فریقین کو سنے بغیر یہ فیصلہ سامنے لے آئیں گے چیف جسٹس صاحب, یہ آپ کو لگتا ہے کہ درست اقدام ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے ایک پوائنٹ تھا جو بڑا امپورٹنٹ تھا, میں پچھلے اس میں جب میں نے اس پہ بات کی تھی تو میں نہیں کہہ سکی تھی, وہ یہ کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے حوالے سے آپشن کیا ہے. اب کیونکہ ہم لوگوں میں بڑی واضح تقسیم ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ تشریح کر سکتی ہے آئین کی, قوانین کی, لیکن وہ ان میں میجر تبدیلیاں نہیں لا سکتی. جتنی میں نے آئینی ماہرین سے آج بات کی ہے ان میں سے زیادہ تر کی رائے یہ تھی کہ اگر کوئی ایسی شک یا کوئی ایسا قانون ہو جو کہ عام لوگوں کے انسانی حقوق سے متصادم ہو, آپ اس کو ٹویسٹ کر کے کسی بھی لفظوں میں ڈھال سکتے ہیں, تو پھر اس میں سپریم کورٹ اس قانون کو ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے. اب آپ کان یہاں سے پکڑیں یا یہاں سے پکڑیں, لیکن ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو لگا کہ اس قانون کو اڑانا ہے یا اس امینڈمنٹ کو اڑانا ہے تو اس کے لیے توجیہ کوئی بھی پیش کر دے گی. لیکن اس کی گنجائش ٹیکنیکلی کسی نہ کسی حد تک آئین میں موجود ہے کہ سپریم کورٹ کن حوالوں سے ان قوانین کو جو لاگو ہو چکے ہوتے ہیں تبدیل کر چکا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, وہ نافذ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کو پہلے ہی روک دیا گیا. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو نیب امینڈمنٹس ہیں اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تبدیلی کی بات ضرور اس میں کی جائے گی. اور جو سویٹ اینڈ شارٹ آرڈر کی بات کی گئی ہے آج فیصلے میں, کیونکہ بڑا سویٹ اینڈ شارٹ آرڈر ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ وہ بڑے میٹھے اور مختصر طریقے کے ساتھ یہ بات کہہ دی جائے گی کہ آیا یا تو پارلیمنٹ دوبارہ اس قوانین کے اوپر غور کرے اور اس وقت تک تمام چیزیں ہولڈ پہ چلی جائیں گی, یا پھر وہ اس کا کوئی الٹرنیٹ سلوشن دے دیں گے, کیونکہ وہ تمام کیسز جو کہ نیب میں بند ہوئے ہیں اس کے بعد ان کا کوئی مستقبل واضح نظر نہیں آتا کہ وہ کیسز کہاں پر ٹیک اپ کیے جائیں گے. تو وہ تمام کے تمام کرپشن کیسز یا اسکینڈلز جو ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں, اور وہ تمام کا جو فائلوں کا ریکارڈ ہے وہ ابھی بھی نیب کے پاس موجود ہے. تو اس لیے ان کو کہیں نہ کہیں اگر استعمال میں لانا ہے تو اس کے لیے کوئی پیرالل پلیٹ فارم ضرور سپریم کورٹ جو ہے وہ واضح کرے گی, تاکہ باقی پارٹیوں کی بھی وہی کھچائی ہو جو اس وقت صرف ایک جماعت کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے مرتضیٰ, صورتحال آپ کو کیا لگتی ہے کہ آنے والے ٹائم میں کیا فیصلہ ہوگا؟ آئی نو اٹس قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرف جو ہے وہ کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں جی, اگر تو آپ کا سوال یہ ہے کہ نیب کی ترامیم میں کیا کچھ ایسا چیف جسٹس صاحب کر پائیں گے یا ہماری عدلیہ کر پائے گی کہ واپس ریورس ہو جائیں چیزیں اور ایک مرتبہ پھر دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں اور احتساب کا عمل اس قسم کا ہو جائے کہ جس طرح اس ترمیم سے پہلے تھا, تو میرا سوال پہلے جو میں نے آپ سے عرض کی وہ یہی تھی کہ جو پہلے ترمیم سے پہلے صورتحال تھی وہ کون سی بڑی کوئی ڈیزائربل تھی یا وہ ایسی صورتحال تھی جس کے ریفرنسز دیے جا سکیں, جس کو کہیں پہ کوٹ کیا جا سکے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف نیب کا پورا پیرافنیلیا اس حکومت میں, پچھلی حکومت میں اور اسے پچھلی حکومت میں یا کئی حکومتوں میں یا کئی دہائیوں میں جو کچھ بھی رہا ہے اس کی کارکردگی ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ٹھیک ہے, اور آنے والا وقت بتائے گا کہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ مرتضیٰ ڈار صاحب, ثنا مرزا, فہیم صدیقی صاحب, سہیل بھٹی, آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.